دوستو قدرت کی نعمتوں میں سے بارش بھی ایک عظیم نعمت ہے جو حیاتیات کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ دنیا کے کئی دیشوں میں انسانوں، جانوروں اور نباتات کا انحصار زیادہ تر بارش کے پانی پر ہوتا ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی جیسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ لیکن اب مصنوعی بارش کی ایجاد کے بعد انسان نے موسم پر کسی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ مصنوعی بارش کیسے برسائی جاتی ہے، اور کیا اس مصنوعی بارش کے طریقے سے دنیا کے ریگستانوں اور صحراؤں کو سرسبز اور شاداب بنایا جا سکتا ہے، اور کیا اس مصنوعی عمل کے ذریعے بارش کا رخ کہیں دوسرے علاقے کی طرف بھی موڑا جا سکتا ہے۔ کیا اب موسم بھی انسان کی مرضی کے مطابق تبدیل ہوں گے؟ ان سارے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ مصنوعی بارش یا آرٹیفیشل رین سائنسدانوں کا ایک حیرت انگیز کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قدرتی بارش کیسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ مصنوعی بارش کیسے برسائی جاتی ہے۔ بارش کا عمل ہماری دھرتی پر موجود پانی سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری دھرتی پر جھیلوں، ندیوں، تالابوں اور سمندر کا پانی گرمی کی وجہ سے بخارات بن کر فضا میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ باریک بخارات فضا میں موجود باریک دھول کے ذرات، راکھ کے ذرات یا بیکٹیریاز کے ساتھ مل کر گاڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ایک چھوٹا سا بادل وجود میں آتا ہے۔ دھول کے ذرات یا راکھ کے ذرات جو اس چھوٹے بادل کو بناتے ہیں، اسے کلاؤڈ کنڈینسیشن کہا جاتا ہے، اور یہ سارا عمل ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور بادل بنتے جاتے ہیں۔ اس سارے عمل کے لیے دھول کے ذرات یا راکھ کے ذرات کا فضا میں موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ شروع میں اس بادل کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ فضا میں تیرتا رہتا ہے، لیکن ابھی یہ بادل بارش برسانے کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر یہ بادل ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بعد آپس میں مکس ہو کر بڑے ہوتے رہتے ہیں اور باقاعدہ بارش کے قطرے بن جاتے ہیں۔ جب یہ بادل بہت سارے آبی بخارات جذب کر لیتے ہیں تو بھاری ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر فضا میں ٹھہر نہیں پاتے۔ جیسے ہی ان بادلوں کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں مصنوعی بارش کی طرف۔ مصنوعی بارش کو سائنسی زبان میں کلاؤڈ سیڈنگ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں فضا میں موجود بادلوں کے اوپر سلور آیوڈائڈ، پوٹاشیم آیوڈائڈ، ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ یا نمک کا اسپرے کیا جاتا ہے، یعنی انہیں کلاؤڈ کنڈینسیشن نیوکلی فراہم کیا جاتا ہے۔ یا ہم صاف الفاظ میں یہ کہیں کہ بادلوں میں موجود آبی بخارات یا واٹر ویپرز کو دوبارہ پانی کی صورت میں لایا جاتا ہے۔ اس اسپرے کے بعد بادل ٹھنڈے اور بھاری ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فضا میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں پاتے اور برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مصنوعی بارش کے اس طریقے میں کچے اور نابالغ بادلوں کے اوپر اسپرے کر کے ان کو وقت سے پہلے بالغ بنایا جاتا ہے، جس سے وہ بارش برسانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ مصنوعی بیج لگانے کا یہ عمل ڈرون، ہوائی جہاز، جنریٹر یا راکٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم پانی کی ٹھنڈی بوتل فریج سے نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہیں تو بوتل کے اوپر پانی کے قطرے زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں، جو بوتل نکالنے کے وقت موجود نہیں ہوتے، یا گاڑی کے شیشے پر صبح سویرے نمی یا پانی کے چھوٹے قطرے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ آبی بخارات ہیں جو اوپر فضا میں دھول کے ذرات، راکھ کے کھول اور بیکٹیریاز کے ساتھ مل کر بادلوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ فضا سے حد سے زیادہ پانی جذب کر لیتے ہیں تو مطلوبہ ٹیمپریچر ملنے کے بعد برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت فرانس، جرمنی، چین، امریکہ، بھارت، روس، تھائی لینڈ اور دوسرے 50 سے زائد ممالک بھی اس مصنوعی بارش کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ بارش دو اقسام کی ہوتی ہے، ایک گرم بارش یا نارمل جو عام طور پر پانی کی صورت میں برستی ہے، دوسری ٹھنڈی بارش یا برف باری والی بارش۔ گرم بارش زیادہ تر میدانی علاقوں میں ہوتی ہے۔ گرم بارش یا پانی والی بارش تب ہوتی ہے جب فضا کا ٹیمپریچر یا درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے اکثر علاقوں میں پانی والی بارش ہوتی ہے، ماں سوائے کچھ خاص علاقوں کے۔ ٹھنڈی بارش یا برف والی بارش تب ہوتی ہے جب فضا کا درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ بارش برف کے ٹکڑوں کرسٹل کی صورت میں ہوتی ہے۔
اس کے بادل برف کے ٹکڑوں یا کرسٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی علاقے کا درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ سے کم ہو جاتا ہے تو بادلوں کے کرسٹل نہیں پگھلتے، اس لیے اس ایریا میں برف باری ہوتی ہے یا برف کے ٹکڑوں کی صورت میں بارش ہوتی ہے۔ امریکہ میں قائم جنرل الیکٹرک ریسرچ لیبارٹری کے لیے کام کرنے والے سائنسدانوں نے 1940 اور 1950 کی دہائیوں کے دوران مصنوعی بارش کی اس تکنیک کو مکمل کیا۔ 1932 کے نوبل انعام یافتہ کیمسٹ ارونگ لیگموئر اور ان کے نائب ونسنٹ جے شیفر کو اس شعبے میں ان کے اس اہم کام کا سہرا دیا جاتا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ یا مصنوعی بارش کے طریقے کا ایجاد ہونا ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ سن 1946 میں امریکن کیمسٹ اور میٹرولوجسٹ ڈاکٹر ونسنٹ شیفر ایئر کرافٹ آئسنگ اور پرسپٹیشن کے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے تجربات کے دوران ایک کولڈ باکس کا استعمال کر رہے تھے۔ وہ اکثر اس باکس کو کھولنے کے وقت جب اپنی سانس باہر چھوڑتے تھے تو اس کو دھوئیں جیسا کچھ نظر آتا تھا، جیسا اکثر سردیوں میں سانس چھوڑنے کے دوران نظر آتا ہے، جو اصل میں بہت باریک واٹر ویپرز ہوتے ہیں۔ پھر اس نے اس باکس کو مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈرائی کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی خشک برف کا استعمال کیا۔ پھر جب اس نے کولڈ باکس میں اپنی سانس چھوڑی تو اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا لاکھوں کروڑوں مائکروسکوپک آئس کرسٹل میں بدل گئی۔ ڈاکٹر ونسنٹ شیفر نے اس پر مزید تجربات کیے اور پھر سوچا کیوں نہ اس طریقے کو بادلوں کے اوپر ٹیسٹ کیا جائے تاکہ ہم مصنوعی بارش کو برسا سکیں۔ آخر کار ڈاکٹر ونسنٹ شیفر اس تجربے میں کامیاب ہو گئے جب اس نے 13 نومبر 1946 کو میساچوسٹس کے پہاڑ ماؤنٹ گرے لاک کے قریب شینیکٹیڈی ہوائی اڈے سے 60 میل مشرق میں ہوائی جہاز کے ذریعے فضا میں موجود بادلوں پر 2.5 کلو ڈرائی آئس یعنی ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ پھینکی تو برف باری ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے مصنوعی بارش برسانے کا سہرا ڈاکٹر ونسنٹ شیفر کو دیا جاتا ہے۔ صحرائی علاقے جہاں بارش کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان علاقوں کو مصنوعی بارش کے ذریعے کسی حد تک سرسبز بنایا جا سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں، کیونکہ مصنوعی بارش قدرتی بارش کا متبادل نہیں ہو سکتی اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو مصنوعی بارش کرنے کے لیے مخصوص موسمی حالات کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے بارش کی لاگت بہت زیادہ ہوگی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1 ایکڑ فٹ کی مصنوعی بارش پر کم سے کم $27 سے $400 فی ایکڑ فٹ لاگت آتی ہے۔ اس لیے ترقی پذیر غریب ممالک کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس طریقے میں سلور آیوڈائڈ کا استعمال ہوتا ہے اور چاندی ایک زہریلی دھات ہے۔ اس کی زیادہ مقدار انسانوں اور آبی حیات کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بارش کے اس مصنوعی عمل سے بارش کے امکانات بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں، لیکن 100% بارش ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور موسم کی مصنوعی تبدیلی کا یہ طریقہ ایک مخصوص علاقے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ملک کی مجموعی آب و ہوا کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سن 2017 میں انگلینڈ کی یونیورسٹی آف ریڈنگ کے سائنسدانوں نے برقی چارجز کے ذریعے بارش برسانے کی کوشش کی۔ اس کا عملی طور پر مظاہرہ متحدہ عرب امارات میں کیا گیا۔ ڈرون کے ذریعے بادلوں میں چارجز پیدا کی جاتی ہیں اور مصنوعی بارش کرائی جاتی ہے۔ بارش کے اس مصنوعی طریقے میں ماحولیاتی خطرات کم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں سائنسدان اس سے بھی کوئی آسان اور سستا طریقہ ڈھونڈ نکالیں جو زیادہ ماحول دوست ہو۔ 1983-84 میں ہندوستان نے مصنوعی بارش کے اس طریقے کا استعمال کیا تھا۔ ہندوستان نے کرناٹک ممبئی میں مصنوعی بارش کی کوشش کی اور مزید تجربات جاری ہیں۔ 2000 میں پاکستان نے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں مصنوعی بارش کی باقاعدہ کوشش کی، جو کافی کامیاب رہی۔ سن 2008 میں چین نے بیجنگ اولمپکس کے افتتاحی تقریب میں بارش کے امکانات کو کم کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا تھا، جو کامیاب رہا۔ چین نے بیجنگ شہر کے ارد گرد 21 مقامات سے تقریباً 1100 سلور آیوڈائڈ سے بھرے راکٹ فائر کیے تھے۔
بیجنگ شہر کے طرف آنے والے بادلوں کو اتنا طاقتور بنایا گیا کہ وہ بیجنگ شہر سے باہر ہی برس پڑے۔ اس طرح اولمپکس کی افتتاحی تقریب کے دوران آسمان بالکل صاف رہا، اور اب چین میں کسی بڑی تقریب کے یا واقعے سے پہلے اکثر بادلوں کو صاف کرنے کی روایت بن چکی ہے۔ ویتنام کی جنگ کے دوران امریکہ نے مصنوعی بارش کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے ویتنامی افواج کو جنگ کے دوران گاڑیوں کی پیش قدمی اور سپلائی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سن 1974 میں امریکہ کے ایسٹ کوسٹ پر خشک برف کا استعمال کرتے ہوئے ایک سمندری طوفان تیار کیا گیا تھا۔ سمندری طوفان اس علاقے سے نہیں ٹکرایا، لیکن جارجیا میں مغرب کی طرف چلا گیا اور اس نے شدید نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں جنرل الیکٹرک کارپوریشن پر مقدمہ چلایا گیا۔ دوستو، اگر آپ اپنی شادی، برتھ ڈے پارٹی یا کسی دوسرے فنکشن میں بارش کو روکنا چاہتے ہیں تو یورپ اور امریکہ میں اس کے لیے بھی کچھ پرائیویٹ کلاؤڈ سیڈنگ کے ادارے موجود ہیں جو آپ کے فنکشن والے ایریا میں بارش کے امکان کو ختم کرتے ہیں۔ اس ایریا میں بارش ہونے نہیں ہے۔